ایک بڑا کامن سا کوشچن آتا ہے، اس کو آج دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے 73 فرقے اور ان میں سے 72 جو ہے وہ گمراہی پر ہیں، اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ جو ایک فرقہ جو بالکل ہدایت پر ہے، جو جنت میں جائے گا، اس کی کیا علامت ہے، وہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ فرقہ ہے کہ جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ آج کل جو ہے وہ اتنی زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں اپنے اطراف میں جن میں ان کو بظاہر فرق نظر آتا ہے، تو بعض لوگوں کا گمان یہ جاتا ہے کہ شاید وہ جو 72 فرقے جہنمی ہیں اور ایک فرقہ ہدایت والا ہے، تو وہ جو ایک ہدایت والا ہے شاید وہ میرا والا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ معاذ اللہ سارے جہنمی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں پہ شافعی حضرات بھی ہیں اور مالکی بھی ہیں اور حنبلی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں، یہ تو مقلدین کی جماعتیں ہو گئی ہیں، پھر غیر مقلدین بھی اہل حدیث بھی ہیں۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی ساتھ میں آپ کا اللہ بھلا کرے کہ احناف کے نزدیک یہ بریلوی حضرات ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ سہارنپور والے ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں۔ تو اب وہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا چکر ہے، یہ سارے فرقے ہیں کیا؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ فرقہ جو ہے وہ کہتے کس کو ہے؟ فرقہ جو ہے وہ فرق سے نکلا ہے، اور یہ فرق کہاں ہوگا؟ یہ فرق ہوگا اعتقاد میں۔ جو اعتقاد ہوتا ہے نا بنیادی، اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، روز جزا ہے، مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اٹھنا ہے، اللہ کے آگے سوال و جواب ہونے ہیں، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، انسان کہاں سے آتا ہے، ارواح ہیں، مطلب یہ تمام جو بنیادی عقائد ہیں نا، قبر ہے، قبر میں جانا ہے سب نے، پھر یہ تمام بنیادی عقائد جو ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیس ہو گئی۔ اب یہ بیسز جو ہیں آپ کو سب کے ہاں ملیں گی، یہ احناف کے ہاں بھی ملیں گی، حنفی حضرات کے ہاں بھی، مالکیوں کے ہاں بھی ملیں گی، اور شافعی کے پاس بھی، اور پھر حنبلی کے پاس بھی، اور اہل حدیث کے پاس بھی۔ تو ان تمام کے پاس ان باتوں میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کدھر آ جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے، ایک ناف پہ باندھتا ہے، ایک جو ہے چھوڑ دیتا ہے، ناف کے نیچے باندھتا ہے، ایک چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال یہ بیسک اختلافات ہیں۔ ایک آمین زور سے بولتا ہے امام کے پیچھے جب قرات جہری ہو، ایک آمین جو ہے وہ آہستہ بولتا ہے، ایک رفع یدین کرتا ہے، ایک نہیں کرتا ہے۔ یہ تمام جو اختلافات ہیں یہ فرقے کے اختلافات نہیں ہیں، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تو فرقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرقہ کیا ہے۔ یہ تمام عقائد ہوں گے نا آپ کے پاس تو آپ ایک فرقے میں ہیں، آپ ایک فرقے میں۔ اچھا اگر کوئی آ جائے جو کہے کہ نہیں بھی نبوت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، تو اب وہ جو ہے نا وہ ایک فرقہ جو ہدایت والا ہے نا اس سے وہ ہٹ گیا۔ اب ایک آتا ہے کہتا ہے نہیں جو ہے نا یہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ حلول کر جاتے ہیں، تو یہ حلولیہ ہو گئے معاذ اللہ، یہ فرقہ ایک الگ ہو گیا۔ اسی طرح قدریہ تھے جو تقدیر پہ ان کا اپنا من گھڑت ایک جو ہے وہ فلسفہ تھا، ایک جبریہ تھے۔ یہ سارے فرقے ہیں کیونکہ یہ حق سے نکل گئے، انہوں نے اپنے بنائے ہوئے وضع کیے ہوئے چیزیں نکال لی کہ کوئی حلولیہ ہو گیا، کوئی قدریہ ہو گیا، کوئی جبریہ ہو گیا، کوئی ناصبیہ ہو گیا۔ یہ فرقے ہو گئے کیونکہ انہوں نے عقائد میں انفلٹریٹ کیا، عقائد میں انہوں نے اپنی راہیں نکالی، عقیدے میں ان کے مسئلہ تھا، ان کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، تو وہ اس طرح فرقہ بن گئے، وہ ہدایت یافتہ راستے سے نکل گئے۔ اچھا تو اب جب یہ فرقے کا تعین ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے 5 نمازیں سب نے پڑھنی ہے، روزہ سب نے رکھنا ہے، کوئی نہیں کہتا جی حج نہ کرو اس سال، حج بھی فرض ہے سب کے ہاں، زکوٰۃ بھی ہے، سارا کچھ، یہ سب ایک عقیدہ ہو گیا نا سب کا۔ اچھا ایک عقیدے میں اب یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ کیا ہو گئے؟ یہ ہو گئے مذاہب۔
جس کو آپ عام زبان میں کہہ لیں مسلک. مسلک ہو گیا. مسلک نکلا ہے سلک سے، یعنی کہ راستے سے. دیکھیں نا، راستے پہ چلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سالک. اور جو اس راستے کے اور سالک اگر راستے کو اپنا لے تو اس کو کہتے ہیں سلوک. وہ جو راستے کے طریقے ہیں وہ سلوک ہیں، راستے پہ چلنے والا سالک ہے، اور راستہ جو ہے وہ مسلک ہو گیا. تو اب امام ابو حنیفہ نے ایک راستہ بتایا، وہ حدیثوں سے اور قرآن سے استنباط کر کے. امام شافعی نے بھی اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ دوسری احادیث سے لے لی ان کی. تو مسلک میں کیا ہوتا ہے کہ تفہیم کا، انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھئی امام احمد ابن حنبل کے ہاں بھئی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو لوٹانا ہوگا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک نہیں لوٹانا ہوگا. اچھا، جمی صحابہ کے نزدیک نہیں لوٹانا تھا، چند صحابہ کے نزدیک اونٹ کے گوشت کے بعد وضو لوٹانا تھا. وہ حدیث کی فہم میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پکی ہوئی چیز کے اوپر وضو نہیں ہے، کھا لو کوئی پکی ہوئی چیز، آگ پر پکی ہوئی چیز، اس پہ وضو لوٹانا نہیں ہوگا. امام احمد ابن حنبل اور بعض صحابہ جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، اونٹ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے، اونٹ خاص ہے اور یہ عام ہے. تو بہرحال تفہیم کا اختلاف ہے. تو یہ تفہیم کا اختلاف مسلکوں میں ہو سکتا ہے، مسلکوں میں ہو سکتا ہے کہ اب وہ سارے مسلک جو ہیں وہ ایک اس فرقے میں آ گئے جس کا میں نے اعتقاد آپ کو اعتقاداً بتا دیا. مسلک، مذہب، یہ تمام ہم مانے الفاظ ہیں. اچھا، مذہب سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا کہ دین اسلام میں کوئی اپنا مذہب نکال لیا، نہ. مذہب بیسکلی جو ہے وہ ایک طریقے، ایک راستے سے نکلا ہے. جیسا عربی میں کہتے ہیں نا ذہبا، وہ چلا گیا. تو جانے کو، کسی راستے پہ جانے کو مذہب کہتے ہیں. کہ امام ابو حنیفہ نے جو راستہ استنباط کیا حدیث سے، قرآن سے، اس کے بعد اجماع سے، پھر قیاس سے، وہ ایک راستہ ہو گیا. پھر امام شافعی نے اسی طرح کیا، وہ ایک راستہ ہو گیا. امام احمد ابن حنبل نے کیا، وہ ایک راستہ ہو گیا. اور پھر اسی طرح امام مالک نے کیا، وہ ایک راستہ ہو گیا. اچھا، اسی طرح اہل حدیث جو ہے وہ ان میں سے چاروں میں سے کسی راستے کو نہیں کرتے، وہ اپنا راستہ انہوں نے نکالا ہے، وہ ان کا ہو گیا. غیر مقلدین کا راستہ ہو گیا. سب سالک ہے نا، یہ سارے انہوں نے اپنے اپنے راستے نکال لیے ایک ہی فرقے کے اندر. تو اعتقاد میں اگر کوئی انحراف کرے گا، اعتقاد سے کوئی پھر جائے گا، تو وہ نکل گیا دین سے. جیسا یہ قادیانی ہے، یہ خارج الاسلام ہے، یہ اپنے آپ کو اسلام کہتے پھرے، مسلمان کہتے پھرے، یہ اسلام سے خارج ہو گئے. کیوں خارج ہو گئے؟ وہ اس لیے خارج ہو گئے کیونکہ انہوں نے ابھی بھی نبوت کا دروازہ کھولا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ معاملات جو ہے آپ کو اپنے سامنے رکھنے ہوں گے. یہ فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ فرقہ کیا ہے اور مسلک کیا ہے. اور مسلک ہی کو مذہب بھی کہتے ہیں، جیسے یہ چار ائمہ ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ اور تھوڑی چھوٹی سی اور ڈیٹیلز آ جاتی ہے. بھی احناف کے اندر ہی پھر آپ کو مزید نظر آ جائیں گے مشرف کے، بھئی یہ دیوبندی حضرات ہیں، یہ بریلوی حضرات ہیں، یہ فلانا حضرات ہیں. وہ مختلف سکولز ہیں، مختلف سکولز ہیں، سکولز آف تھاٹس ہیں. احناف کے اندر حنفی حضرات میں یہ مختلف سکول آف تھاٹس ہیں. یہ دیوبندی سکول آف تھاٹ ہے، یہ بریلوی سکول آف تھاٹ ہے، یہ سہارنپوری سکول آف تھاٹ ہے، یہ کوئی اور سکول آف تھاٹ ہے. بہرحال تو یہ ایک موٹی سی بات ہے، اس کو آپ پلو سے باندھ لیں. تو اس کے اندر معاذ اللہ ایسے جو لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، جو یہ کفر کے کارڈ لے کے پھرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے نکالتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں کافر، تمہارے بزرگ کافر، فلاں تمہارے بزرگ کافر. بہرحال ایک عام آدمی کو ان ابحاث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور ایک عام آدمی کو، کیونکہ دیکھیں نا بہت ساری باتیں علماء کی بھی ہوتی ہیں، تو وہ علماء کی باتیں جب عام آدمی آپس میں کرنے لگے نا تو ان کے پاس بیس تو نہیں ہوتی. وہ بس سنائی اور آگے بیان کر دی. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہے. بہت سارے حضرات سے آپ پوچھیں نا، بابا یہ کیوں ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے. وہ تو مولوی صاحب ایک سند بن گئی ان کے پاس. اصل میں سند کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے اور اجماع ہے. کوئی فتویٰ ہو اس کے اوپر، کوئی بیسس تو ہونا کہ بھئی کیوں ایسا ہے، کوئی تو اس پہ گراؤنڈز ہونے چاہیے. بہرحال تو لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے مختصراً اس کو آپ یوں سمجھ لیں، وما علینا الا البلاغ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.